بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو کیوں جھٹلایا گیا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین دلایا تو قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو پسے ماندہ لوگ اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم کاذبین۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی متوفی 502 ہجری بشر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کھال کے ظاہر کو بشرہ کہتے ہیں اور کھال کے باطن کو ادمہ کہتے ہیں۔ واحد اور جمع کے لیے بشر آتا ہے، البتہ تثنیہ بشرین آتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آیا ہے، بشر آیا ہے، اسی سے مراد انسان کا جثہ اور اس کا ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے، انی خالق بشرم من طین، سورہ صاد کی آیت نمبر 71، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ کفار انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر، سورہ قمر کی آیت نمبر 24۔ پس وہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباع کریں؟ پھر تو بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں، لیکن وہ دوسروں سے علوم عالیہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ آپ کہیے، میں بظاہر تم جیسا ہی بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میری طرف وحی اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے فرمایا ہر چند کے نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں، لیکن اس وصف میں تم سے ممتاز ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کفار کے سرداروں کے شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے نبوت میں پہلا شبہ یہ پیش کیا کہ ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں، اور یہ ایسا شبہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کافروں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں پیش کیا تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 8-9۔
اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو چکا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد ہی بناتے، اور ان پر بھی وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ کفار کا یہ شبہ ان کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ نبی نبوت کو دلائل اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور معجزات پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی شکل و صورت اور خلقت سے اپنی نبوت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا اور وہ خلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بناتا تو اس کی نبوت میں طعن کرنے کا زیادہ موقع تھا، کیونکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ معجزات انسانوں کے اعتبار سے خلاف عادت ہیں، فرشتہ کے لیے خلاف عادت نہیں ہیں، لہٰذا یہ معجزات فرشتہ کی نبوت پر نہیں ہیں دلیل۔ دوسری وجہ یہ ہے فرشتہ جو عبادات سر انجام دیتا اور دوسرے نیک اعمال انجام دیتا وہ انسانوں پر حجت نہ ہوتے، کیونکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ کی حقیقت میں ایسا عنصر نہ ہو، نیز فرشتہ بھوک، پیاس، غم اور غصہ اور شہوت اور غضب سے منزہ اور مجرد ہوتا ہے، لہذا فرشتہ کا برائیوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا انسانوں پر حجت نہیں ہو سکتا۔ ان وجوہ کی بنا پر اگر فرشتہ کو نبی بنا دیا جاتا تو بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر اور انسانوں سے رسول کو بھیجا ہے کہ فرشتوں سے وہ افضل ہے۔ کفار نوح کا قول کہ پس ماندہ اور کم عقل لوگ پیروی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہی لوگ کرتے ہیں، ہمارے پاس سے جو مائندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا شبہ کفار قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا جس مدت میں ابو سفیان اور کفار قریش کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا، اس مدت میں وہ شام میں تجارت کے لیے گئے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ان کو اپنی دربار میں بلایا، اس وقت وہ ایلیا میں تھے۔ اس نے ایک ترجمان کو بلا کر ابو سفیان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قوم کے معزز لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا پس ماندہ اور کمزور لوگ؟ ابو سفیان نے کہا پس ماندہ اور کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا ہمیشہ رسولوں کی پیروی پس ماندہ اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔ پس ماندہ اور کمزور لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مالدار نہ ہوں، تنگ دست اور مفلس ہوں، اور جن لوگوں کا تعلق ایسے پیشے سے ہو جس کو معاشرہ میں نیچ، خسیس اور گھٹیا سمجھا جاتا ہو، اور یہ بھی ان کی جہالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی، برتری اور عظمت مال و دولت بلند مرتبوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی کی تعلیم کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف راغب ہوں، تو مال و دولت کی کمی نبوت اور رسالت میں طعن کی کس طرح موجب ہوگی؟ فقراء کا مقرب ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اغنیاء کی بنسبت فقراء کے مقرب اور افضل ہونے کی دلیل پر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عز و جل مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں
میری روح قبض کرنا اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔